کہ آپ نے یہ ایک بڑی ایمان افروز محفل سجائی ہے اور ہمیں انوائٹ بھی کیا ہے، اور اب ہم اپنی ہمبل ویوز دے سکتے ہیں یہاں۔ میں بہت سی اچھی تقاریر ہوئی ہیں، آئی مسٹ ایڈمٹ، اور ان میں ہر طرح کی ریکمنڈیشنز آئی ہیں، اپنے ہوم گراؤنڈ سے لے کے انٹرنیشنل لیول تک۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھو، کشمیر کے ایشوز کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ تو ہم سب کو پتہ ہیں، ہمیں اب یہ دیکھنا ہے کہ اس کو ٹیکل کیسے کرنا چاہیے۔ تو کسی بھی بیماری کو ٹیکل کرنے کے لیے پہلے ضروری ہے کہ اس کو ڈائگنوز کیا جائے کہ مسائل ہیں کہاں، ہوا کیا ہے۔ اس پہ میں ویری بریفلی یہ کہوں گا کہ یہ 20ویں صدی کی ابتدا ہوئی نا، تو بہت سے کانفلکٹس تھے پوری دنیا کے اندر، تو کہا یہ گیا کہ ٹینشن تھی، اور پھر فرسٹ ورلڈ وار ہو گئی 1914 سے 1918 تک، اور اس کے اندر 2 کروڑ لوگ لقمہ اجل بن گئے۔ اور سوچا یہ گیا کہ دنیا کے اندر کوئی ایک کانفلکٹ ریزولوشن کا کوئی ایک ایسا ادارہ ہونا چاہیے تاکہ بین الاقوامی سطح پہ پیس آئے، تو لیگ آف نیشن بنائی گئی۔ لیگ آف نیشن کی کارروائی اور ان کی بھی جو ایفیشنسی تھی وہ بالکل ٹھیک نہیں تھی، اور اس پہ جو رشین لیڈر لینن ہے، اس نے کہا تھا کہ یہ لیگ آف نیشن از تھیوز کچن، یہ چوروں کا باورچی خانہ ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ حتیٰ کہ سیکنڈ ورلڈ وار لیگ آف نیشن کی موجودگی میں ہوئی، آپ نے دیکھا 1939 سے 44 تک۔ اور اس وقت کیا ہوا، تقریباً اگر فرسٹ ورلڈ وار میں 2 کروڑ لوگ جو ہیں لقمہ اجل بنے، تو اس کے اندر کچھ 6 کروڑ لوگ لقمہ اجل بنے۔ جسٹ امیجن، کروڑز کے اندر یہ سول ملٹری کیجولٹیز ہوئی، تو سوچا یہ گیا کہ یونائٹڈ نیشن بنائی جائے گی۔ تو 1947-48 میں پھر یو این او کا کیا مشن تھا؟ پیس کیپنگ۔ آبجیکٹیوز کیا تھے؟ کانفلکٹ ریزولوشن، ہیومن رائٹس، پلس آپ کی پاپولیشن کنٹرول، آپ کا انٹرنیشنل جسٹس کی بات تھی، اور ریفیوجیز کے ایشوز تھے۔ اور آپ نے یہ دیکھا کہ اس ٹائم کے اندر اور پھر اس کے بنیادوں کے اندر جو بارود رکھا گیا وہ کیا تھا کہ یہ آپ کی یو این سیکیورٹی کونسل، اور پھر ان کے پاس ویٹو پارس۔ دیٹ مینز رائٹ ایٹ دی آؤٹ سیٹ آپ نے ایک بالکل ڈکٹیٹوریل ایک سیٹ اپ، ایک اتھارٹیرین سیٹ اپ بنایا، تو وہ کیسے دے سکتا تھا؟ ابھی یو این او کی یہ آبجیکٹیو اپنی جگہ ہیں، شاید یہ ادارہ اپنی ایفرٹ بھی کرتا ہے، لیکن جب پیلسٹائن کا ایشو آتا ہے اور سیکرٹری جنرل کچھ کہتا ہے تو اس کے اوپر نتنیاہو کہتا ہے کہ ہم اپنی جوتی کی نوک پہ رکھتے ہیں، اس کو پرسونا نان گریٹا کر دو۔ یہ ان کی اوقات ہے۔ جب کوئی مسئلہ کشمیر آتا ہے اس پہ ویٹو ہو جاتا ہے۔ تو دیر فور ایک ایشو تو یہ ہے بین الاقوامی سطح پہ جو ہماری سوچ کے مطابق ہونا چاہیے، وہ کہ یونائٹڈ نیشن کی ری آرگنائزیشن بڑی ضروری ہے، اور یہ آواز اٹھانے کے لیے ہم صرف ان پاورز کے ساتھ ہی نہ تعلق رکھیں جن کے پاس ویٹو پاور ہے۔ ہمیں ہمارے فارن آفس کو سارے کانٹیننٹس میں، افریقن کانٹیننٹ، ان سب کے ووٹ ہیں جنرل اسمبلی کے اندر۔ آپ ساؤتھ امریکہ جو لیٹن امریکہ ہے اس کے اندر، یورپ کے اندر، ان ایڈیشن ٹو دی OIC جو آپ کی ہے، ہمیں ان لوگوں سے تعلق کر کے تو آگے جانا چاہیے۔ دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، یہ بات بڑی اچھی ہے اور بڑی سالڈ ہے کہ وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ جنہاں دے گھر دانے انہاں دے کملے بھی سیانے۔ اگر آپ ملک پاکستان کمزور ہوگا انٹرنلی، تو پاکستان کشمیر کی کاز کو کبھی بھی ایفیکٹولی اس کو اجاگر نہیں کر سکتا بین الاقوامی سطح پہ۔ تو یہاں ہمیں 3 ایشوز ہیں: پولیٹیکل پولرائزیشن، نمبر 2 اکنامک فریجلٹی یا انسٹیبلٹی، اور تیسرا ہے یہ ٹیررزم کی لعنت۔ ان کی طرف دھیان دے کے پاکستان کی یکجہتی کو مضبوط کریں گے تو ہماری آواز بلند ہوگی۔ میں آپ کو ایشور کرتا ہوں، میں ابھی پچھلے سال مڈل میں ایسے اپنی پرائیویٹ ہالیڈیز پہ امریکہ گیا کچھ دوستوں کو ملنے، تو مجھے پتہ چلا کہ ٹائم سکوئر نیو یارک میں کشمیر کے اوپر ریلی ہونی ہے، اور مجھے بھی غلام نبی فائی صاحب ڈاکٹر جو ہیں، اور انہوں نے مجھے اپروچ کیا، تو میں نے کہا بسم اللہ، میں آئی ول کم دیئر آن مائی اون۔ میں نے اس ریلی میں کشمیر کی میں اور وہاں ایڈریس بھی کیا۔ پھر وہاں ہمارا جو کونسلیٹ ہے کشمیر میں، انہوں نے کہا کہ آپ اگر ایک دن کا نوٹس ہے، سوری ہم اب بھی آپ کو بتا رہے ہیں،
لیکن ادھر OIC کے ایمبیسڈر بھی آ رہے ہیں اور ایمبیسڈرز بھی ہیں, ہمارے منیر اکرم صاحب بھی ہوں گے, تو کشمیر پہ سیمینار ہے. میں ادھر گیا, ادھر بھی میں نے ان کو یہی بتایا کہ آپ کو یونائٹڈ نیشن کو ایفیکٹو کریں گے تو مسائل آگے چلیں گے. پھر میں جب لندن آیا تو 2 امپارٹنٹ جگہ تھی. ایک یونیورسل پیس فیڈریشن کا سیمینار تھا, وہاں انہوں نے مجھے ایز اے چیف گیسٹ بلایا, اینڈ ٹرسٹ میں کہ وہاں انڈین بھی تھے, اسرائیلی بھی تھے, ہر کانٹیننٹ کی نمائندگی تھی. اور جب میں نے اس کو کنکلوڈ کرنا تھا تو میں نے ان کو یہ کہا کہ انٹرنیشنل پیس از ناٹ پاسبل انٹل یو گیو انٹرنیشنل جسٹس. اور میں نے ان کو یہ بتایا کہ آپ اگر یو ول ٹرن اے بلائنڈ آئی ٹورڈز پیلسٹائن اینڈ کشمیر اور ان کانفلکٹس کو, چونکہ یہ مسلمانوں کے کانفلکٹ ہیں, تو کبھی بھی آپ کا امن نہیں ہوگا. سو اگر بین الاقوامی امن چاہیے تو ہمیں ایک اکٹھا ہو کے آگے چلنا ہوگا. ایک اور جو کمٹمنٹ میری تھی, آئی ایم گریٹفل ٹو لارڈ قربان جو کہ وہاں کشمیر کے ہیں. اس سے پہلے لارڈ نذیر ہوتے تھے, ان کا بڑا تعاون ہوتا تھا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ 6 سپٹمبر ہے تو پاکستان کی ڈیفنس ڈے کی لحاظ سے ایک ہم کرتے ہیں ہاؤس آف لارڈز میں. ہاؤس آف لارڈز میں گیا, تینوں پارٹیوں کا, لیبر, لبرل, ٹوری, یہ سارے ان کے نمائندے بھی موجود تھے. اور اللہ کا کرم ہے وہاں بھی ہم نے پاکستان کی, پاکستانیت کی, کشمیر کی آزادی کی بات کی. پھر میں نے ایک وہاں لارڈ فیلڈ مارشل گتھرے ہیں جو کہ برٹن کے چیف آف ڈیفنس سٹاف بھی رہے ہیں, اور وہ ملکہ کے اسپیشل ان کے ساتھ ہوتے تھے. ان کے ساتھ میری بریک فاسٹ میٹنگ تھی. میں لیپ ٹاپ لے گیا اور ایگزیکٹلی یہ فوٹو جو میں دیکھتا ہوں, یہ بچی کے پیلٹ گنز کے نشانات, اور یہ وہ جب میں نے ان کو فوٹو دکھائے, آنیسٹلی ان کی آنکھوں میں آنسو تھے. اینڈ ہی سیڈ, جنرل یور کنٹری از ناٹ پروجیکٹنگ دیز ایشوز ویری پراپرلی. جیسے ابھی بات عابد صاحب نے کی انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر, یور پارلیمنٹیرینز کم ہیئر, اور وہ کسی لحاظ سے بھی کسی فورم پہ آ کے بات کرتے ہی نہیں یا کر سکتے ہی نہیں. مجھے آئی فیل پراؤڈ کہ اس وقت مشاہد حسین سید صاحب امریکہ میں گئے نواز شریف صاحب کے ٹائم میں ایز اے سینیٹر, ایز اے اسپیشل انوائے آف دی پرائم منسٹر آن کشمیر, اور آئی واز سینٹ ٹو یونائٹڈ کنگڈم UK میں گیا تھا, اور وہاں ایمنسٹی انٹرنیشنل کو ملے, وہاں ہر جگہ کے اوپر, اور تقریباً 25 جو برٹش MPs تھے ان کو پرسنلی مل کے میں نے باتوں کو سمجھایا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ویئر ایز ملک کے اندر یہ جو باتیں ہو رہی ہیں بڑی اچھی ہیں کہ ہمیں ٹویٹ کرنا چاہیے, بٹ صاحب نے بڑی اچھی سجیشنز دی ہیں, اپنے طور پہ ہمیں میڈیا کو بھی استعمال کرنا چاہیے, بٹ ایٹ دی سیم ٹائم ایٹ دی انٹرنیشنل لیول ہمیں یہ ضرور ایز اے پارٹ آف آر اسٹریٹجی, کولڈ پرنٹ کے اندر, الیکٹرانک میڈیا, سوشل میڈیا, وہاں وہ لوگ جائیں جو بات کر سکتے ہیں, جن کو بیک گراؤنڈ کا پتہ ہے, who know کہ کس فورم کے اوپر کس چیز کو کیسے پیش کرنا ہے, تو وہ کی جا سکتی ہے. یہاں ہمارے ملک میں ابھی بات ہو رہی تھی کہ میاں نواز شریف صاحب نے اس وقت مودی سے ملاقات ہوئی, اور اس کے بعد واجپئی والا بھی مسئلہ ہے, اور یہاں یہ ہوا. تو اس کے اوپر مجھے یاد آ رہا ہے, شاید مشاہد صاحب, ایک چائنیز مفکر سن تزو کو میرے خیال ہے یہ ہے, اس نے کہا بی کلوز ٹو یور فرینڈس بٹ بی کلوزر ٹو یور اینیمیز. پوائنٹ یہ ہے کہ یو ہیو ٹو انگیج. ابھی آج ہمارا افغانستان سے اسٹینڈ آف ہے وچ از سو انفارچونیٹ. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کائنیٹک فورس ہے, بینگ اے سولجر, آپ گولی کی بندوق کی نوک سے مسائل کو حل نہیں کر سکتے. آپ انگیج کریں, سنیں بات اور اپنی بات سنائیں, اور دین گریجولی آپ اوور کر سکتے ہیں. قائد اعظم محمد علی جناح سے 1948 میں یہاں ایک یونیورسٹی میں گئے تھے, تو کسی نے کہا کہ یہ آپ کی فارن پالیسی کے جو فنڈامنٹلز ہیں وہ کیا ہونے چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ ہماری سب سے دوستی, ہم کسی کے خلاف جارحیت نہیں کرنا چاہتے, اور ہمارے بیسٹ ریلیشن ہونے چاہیے سب کنٹریز سے, اینڈ اسپیشلی سپر پاورز اینڈ نیبرز. He said super powers and neighbors because آپ جغرافیہ تو تبدیل نہیں کر سکتے. Therefore آپ جتنی بھی آپ کی مخاصمت ہو, ہم جنگ لڑتے ہیں نا, میں 71 وار کا وار ویٹرن بھی ہوں, میں ادھر نارووال جسڑ کے اس پہ تھا ایز اے کیپٹن. تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب ہمارا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو سفید جھنڈا لے کے انڈین کے پاس بھی ہماری ڈیڈ باڈیز ادھر پڑی ہیں, ان کی ادھر پڑی ہیں,
کئی چیزوں کا کہ آپ نے یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا، وہ کرتے ہیں. سو دیر فور انگیجمنٹ از ویری ویری امپارٹینٹ. اور لاسٹلی میں یہ کہوں گا کہ میں ان 1981 میں آئی واز اسپیشل لیزن آفیسر ود دی یونائٹڈ نیشن ملٹری آبزرور گروپ ان انڈیا اینڈ پاکستان فار 2 years. اینڈ آئی ہیو بین ٹیکنگ دیم ٹو، یہ آپ کا بھمبر، کوٹلی، راولا کوٹ، استور، گلگت، سکردو، ہر جگہ کے اوپر ہم ایک انچ کو، یہ کوٹلی سے کئی دفعہ بائی روڈ بھی تتا پانی تو مدارپور فیری تو اوپر ہم گئے. اور یہ وہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ انڈیا انموگپ کو دے ڈونٹ الاؤ دیم ٹو کم ٹو دی پوسٹ تاکہ جہاں کو وائلیشن ہو وہ کہتے ہیں نو یو آر ناٹ ریکوائرڈ. 36 کنٹریز کے یہ وہاں آبزرورز ہیں، ملٹری آبزرورز. پاکستان کی طرف سے ہم ان کو ایکسیس دیتے ہیں. ابھی اس کے اوپر یونائٹڈ نیشن کا خرچ بھی ہو رہا ہے، یو این او کا سیٹ اپ ادھر بھی ہے. وہ گرمیوں کے اندر سری نگر جاتے ہیں، سردیوں کے اندر پنڈی میں آ جاتے ہیں. تو اس پوائنٹ کو بھی انٹرنیشنلی ہمیں ہائی لائٹ کرنا چاہیے کہ یہ انٹرنیشنل فنڈز ضائع ہو رہے ہیں، اور یہاں اگر یہ ہیں تو ان کو کام کرنے کا موقع ملنا چاہیے. تو آئی کین ایشور یو، جو اس میں سلور لائننگ ہے، ویدر ہمارے کشمیری بھائی ہیں سارے یا پاکستان کے اندر ساری پولیٹیکل پارٹیز ہیں اکراس دی بورڈ، میں یہ سمجھتا ہوں کئی لوگ غلطیاں کرتے ہیں. کئی لوگوں نے اپنی بے وقوفیوں کی وجہ سے کئی دفعہ وہ انیڈورٹنٹلی ہو، لیکن آل لیڈرز، آل پارٹیز، آل طبقہ فکر، سارے صحافی کشمیریوں کے ساتھ ہمارا دل دھڑکتا ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کشمیر از پارٹ آف پاکستان ان دیٹ سینس کہ ہماری یہ کمٹمنٹ ہے کہ ان کو آزادی دلانی ہے. دیٹ از وائی ہمارے فوجی آپ دیکھتے ہیں کہ خون کے قربانیاں یہ دے رہے ہیں. یہ جو ہم ویسٹرن بارڈر پہ ہماری لاشیں گر رہی ہیں، یہ نہ سمجھیں کہ یہ افغانی گرا رہے ہیں، یہ بھی وہی دشمن ہے جس نے کشمیر پہ قبضہ کیا ہوا ہے. آپ نے واشنگٹن پوسٹ کی خبر وہ پڑھی ہوگی، انہوں نے کہا ہے کہ را از آن اے کلنگ اسپری ان پاکستان. اور ان کے ڈیفنس منسٹر نے تو بے شرمی کے ساتھ اس چیز کا وہ مانا بھی اپنا کہ جی ہم نے تو 20 بندے تو پاکستان کے اندر ہم نے قتل کیے ہیں، جو سکھوں کی موومنٹ کی وہ بات کر رہا تھا. تو دیر فور یہ جو بنیا ہے اس کی فرسٹریشن کی وجہ کیا ہے؟ نمبر 1 یہ ہے کہ یہ انڈیجنس موومنٹ کیسے چل رہی ہے، یہ ڈائی ڈاؤن ہی نہیں ہو رہی، 3/4 سینچریز گزر چکی ہیں. نمبر 2 ان کے اندر کا جو وہ ابھی ہندتوا جو ہے اس سے ملک اللہ کے کرم سے ہمیں ہماری دعا یہ ہوا ہماری آنکھوں کے سامنے فریکچر ہوگا انڈیا. پھر یہ مائنارٹیز کے ساتھ جو ان کے تعلقات ہیں، پھر ود ان ہندوز دالت الگ ہے، شودر الگ ہے، کھشتری الگ ہے، برہمن الگ ہے. یہ وہ سیڈز ہیں جو انڈیا کو کسی دن وہ توڑیں گے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو مضبوط کرے. اس کے لیے ہمیں میوچل محبت، ٹالرنس، ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنے کا جذبہ، بددیانتی کو چھوڑ، یہ جو آپ کا بیلٹ باکس ہے اس کی سینکٹیٹی کو بحال کریں. کچھ نہیں ہوتا، ایک وقت ایک حکومت میں آتی ہے، دوسری دفعہ دوسرے لوگ آ جاتے ہیں. اس کی طہارت کرنی چاہیے. احمد ندیم قاسمی کی اس بات پہ میں شعر پہ میں ختم کروں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو آزاد مملکت ہمیں پاکستان ملی ہے یہ ایک بہت بڑا تحفہ ہے، اور اس کے لیے جو ہم قربانیاں یا خون دے رہے ہیں یہ کوئی پرائس نہیں ہے. تو وہ انہوں نے کہا احمد ندیم قاسمی صاحب نے کہ بہت سا قرض مشیت کا ہے میرے سر پر، میں سر ہی کیوں نہ کٹا دوں کہ کچھ ادا ہو جائے. اور ان کی یہ دعا تھی کہ خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو، اور خدا کرے کہ میری ارض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. ہمارا اصلی دشمن بھارت اندر سے ٹوٹ رہا ہے. یہ تھے سینیٹر لیفٹیننٹ